جی السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 25 نومبر ہے اور 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا پہلا دن ہے. 16 ڈے آف ایکٹیویزم جو ہے 1991 سے یہ کمپین شروع ہوا ہے. یہ کمپین کا مطلب یہی تھا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہوتی ہے خاص کر وومین کے حوالے سے، تو اس کمپین کو نکالا گیا کہ ان کی رائٹ کی پروٹیکشن کی جائے. آج بی آر ایس پی ہیڈ آفس میں مختلف آرگنائزیشن سے لوگ آئیں گے، وہ اسی کمپین کا حصہ رہیں گے اور یہی ایکٹیویزم جو ہے وہ وومن رائٹ وائلیشن جتنی بھی ہو رہی تھی اسی حوالے سے ہے کہ ان کی رائٹ کی پروٹیکشن کی جائے. تو آگے دیکھیں بھی لوگ میں کون کون بات کر رہے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. السلام علیکم، میرا نام نوریر ہے. میں یہاں پہ جنڈر اینڈ پی ایس سی آفیسر ہوں بی آر ایس پی میں. میں آج 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی یہ جو اوپننگ سیرمنی تھی، کک آف تھا 25 نومبر کو، میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہر سال ایک کیمپین چلائی جاتی ہے 16 دن کی، ٹو اینڈ وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ گرلس. آج کے دن بھی ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کر سکیں ہر طرح کے وائلنس کو. کیونکہ اس سال کی تھیم ڈیجیٹل وائلنس تھی تو ہمارا فوکس ڈیجیٹل وائلنس کے اوپر تھا. ہمیں ہر طرح کے وومن اینڈ گرلس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑا جو رائٹ ہے وہ کنسنٹ کا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی ایونٹ کرا رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ان سے کنسنٹ ضرور لینا چاہیے کہ کیا وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان کی انفارمیشن یا ان کے پکچرز کو کسی الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ پکچر کہاں پہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے. تو ہمیں کانسنٹ والا جو رائٹ ہے اس کو سب سے زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے. ابھی ہم اگر یہ دیکھتے ہیں، چاہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون ہے، چائلڈ میریجز ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، کچھ ہے، یہ وہ قوانین ہیں جو کہ پرو وومن لیجسلیشنز کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں، جب ہم ڈیجیٹل وائلنس کی بات کرتے ہیں، یہ قوانین مجموعی طور پہ آپ کو اس سے تحفظ نہیں پرووائڈ کرتے جو کہ کرنا چاہیے. اے آئی جی جینڈر اسٹار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اگر آپ کوئی بھی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے، ہمارے پاس جی بی بی ہیلپ لائن ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز، ہر نوعیت کا کرائم جو ہے نا وہ سیل فون سے شروع ہوتا ہے. چاہے آپ اسمگلنگ کریں، آپ چاہے قتل و غارت ہو رہا ہے، چاہے ڈرگس مطلب ہر ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دیٹ. چاہے سوسائڈ بومبنگز ہیں، چاہے کچھ ہے، اٹ آل اسٹارٹس ود وہ. اور آپ ہم سب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ہمارے شہر میں ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم باہر نکلیں گے تو بھی ڈیٹا کام کر رہا ہوگا نہیں کر رہا ہوگا. تو دیٹ از اے وے ٹو کنفیوز دا پرپیٹریٹر. اور وہ لا انفورسمنٹ کو اب یہ کرنا پڑا ہے کہ وہ ڈیٹا بند کر دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. یہ ایک صورت حال ہے. اب اس میں ایک جو چیز ہے، یو این وومن کا جو ڈیٹا ہے، وہ کہتے ہیں 57% آف دا ویمن اینڈ گرلز اکراس دا ورلڈ دے فیس، وہ شکار ہوتے ہیں ڈیجیٹل وائلنس کے. اب ڈیجیٹل وائلنس کی انٹینسٹی ویری کرتی ہے. بہت دفعہ بہت سے لوگ گڈ مارننگ میسیجز بھیجتے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں پتہ نہیں وہ کیوں بھیجیں. جمعہ مبارک میسیجز، گلاب کے پھول، یہ چائے کا مطلب یہ کیا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ نامناسب رویہ ہے. ہمارے کلچر میں آپ یہ دیکھیں تو میں نام نہیں لوں گی، ایک ہمارے بڑے سینئر گورنمنٹ کے آفیسر تھے، وہ مجھے روز صبح وہ پھول بھیجتے تھے اور انڈسٹری. تو پھر میں نے انہیں پھر بالکل میں نے کہا کہ سر آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر آپ کی وائف کو کوئی پھول بھیجے؟ تو کہنے لگے نہیں آپ بھیجیں. میں نے کہا نہیں، میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی. وہ جو میسج آپ مجھے بھیجتے وہ انہیں بھیج دیا کریں. تو وہ بہت ناراض ہوئے. تو وہ جو چیز ہم ایسی چیز نہیں اچھی سمجھتے، تو اس میں جمعہ مبارک
بھائی آپ اور پھر جو دنیا جہان کی احادیث ہے وہ بھی ہم بھیجتے رہتے ہیں. ہم ہر ایک کو کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ اس کی ایک مائلڈ فارم ہے, لیکن اس کی بہت انٹینس فارم ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ہماری کالیگس ہیں, آج سے 10 سال پہلے ایسے نہیں تھا, ہم ماسک لگانے لگے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں وہاں پہ بیشتر لڑکیاں ماسک پہنتی ہیں کیونکہ سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. تصویر کھینچ کے پھر اے آئی کے ذریعے اس تصویر کو رد و بدل کر کے اٹ کوڈ لیڈ ٹو اینی ایکسٹریم فارم. تو ڈیجیٹل وائلنس از سیریس کیونکہ یہ سیل فون کے اندر نہیں رہتا, بہت جلد اس سے باہر آ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جب کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہو, فزیکلی ہراس کر رہا ہو, جب آپ باہر ہوں تو آپ بھاگ کے کہیں سیف اس پہ چلے جائیں تو یہ پروٹیکٹڈ. دس کین ناٹ بی چیکڈ. یہ اس کا اتنا طریقہ ہے کہ لوگ پیچھے آتے ہیں آپ کو وہ مطلب اس کے کہیں وہ ہے نہیں. جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرح سے یہ فیسیلیٹیٹ کری ہے اس ڈیجیٹل ابیوز کو کہ ابھی تک ہم لوگوں کے پاس جیسے آپ لوگ سب اتنے سینئر لوگ بھی ہیں اور ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ورمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھے, پولیس یہاں پہ, ہمارے پاس بڑے ریفرل پاتھ ویز ہیں کہ ہم کس کو کہاں پہ ریفر کریں اگر کوئی ہوتا ہے کس کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے ابیوز کا. لیکن ڈیجیٹل وائلنس کے لیے ہمیں نہیں پتا. ہم ایف آئی اے کے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو, اگر میں ایف آئی اے کے ایک ڈائریکٹر تھے, انہوں نے وہ ہمارے آفس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری لڑکیوں خود اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی ہیں تو دیٹس این ادر لیول آف فرسٹریشن. جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں یہ کامن چیز ہے. اب میں تو کھڑے ہو کے تقریر بھی کر دیتی ہوں شادیوں میں بھی, سب موبائل فون لگا کے اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. دس شوڈ بی اسٹاپڈ. یہ بالکل ایک ورس فارم آف وہ ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ شادیوں میں سیل فونس کا لانا ہی بند کر دیں کیونکہ یہ تصویریں کہاں سے کہاں جاتی ہیں آپ سب کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ڈانس جو ہو رہے ہوتے ہیں, جو گانے, یا کوئی لڑکی ایسے ہی کھڑی ہوتی ہے. ڈیجیٹل وائلنس اسپیسیفکلی پہ میں دو چیزیں ہائی لائٹ کروں گی جو ہمارے لیے کیری فارورڈ ہو. ایف آئی اے کے جو لاس ہیں وہ اس کو اپروپریٹلی کور نہیں کرتے. ہماری ایک ممبر تھی, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس میں سے کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ نکال لیا جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا چیف منسٹر مجھے جو کہے گا میں کروں گی. آئی مین دیٹ واز, وہ کلپ کو بڑے نیگیٹیولی سوشل میڈیا پہ جو ہے کیا, اینڈ شی واز ویری اپسیٹ. انہوں نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا میرے تو ہسبینڈ میرے ساتھ بگڑ گئے ہیں کہ کیا تماشا چل رہا ہے, میرے گھر میں اتنی ٹینشن ہو گئی ہے. اینڈ دین وی وینٹ ٹو ایف آئی اے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے سارا کچھ کرتے ہوئے کہا کہ کہتے اس میں تو کوئی ایسا کانٹیکچوئل کنٹینٹ ہی نہیں ہے جس پہ ہم ایکشن. سو آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ فار اس از کہ ہم ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم کے حوالے سے یا جو بھی لاز ڈیجیٹل وائلنس کو کور کرتے ہیں, وی شوڈ سٹ ٹوگیدر, اس کو ہم بہت تھورلی ریویو کریں. وی شوڈ ہیو اے سیٹ آف ریکمنڈیشنز. پروونشل تمام آتے ہیں. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ ایک اسٹیچوری باڈی ہے جو 2012 کے ایکٹ کے بعد یہ کمیشن بنا. ایکچولی ہمارا اس میں سے سب سے جو مین کام ہوتا ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشنس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, ہیومن رائٹ کو انشور کرنا ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ دا ہیومن رائٹس. اس میں سب سے جو ہمارا بیسک کام ہے وہ کمپلین ریڈریسل ہے. ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی کمپلین آتی ہے کسی بھی ہیومن رائٹ وائلیشنس کے حوالے سے, ہم اس کو ایڈریس کریں. فار ایگزامپل آج وومنس ڈے ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس ہر قسم کے کیسز آتے ہیں اور ہم ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں, انکلوڈنگ یہ جو سائبر ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں. باقی اس کے علاوہ این سی ایچ آر تھرو آؤٹ دا کمیشن, یہ 4 سال کمیشن کی ایج تھی, اس میں ہم یو این وومن کے ساتھ, بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے ساتھ اور باقی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جینڈر سینسٹائزیشن پہ مختلف ٹریننگس این سی ایچ آر نے کنڈکٹ کرائی. ہیں یہاں پر ان کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کیسز کو فوری طور پر ریزالو کریں. سو فار تھرو ڈفرینٹ اویئرنیس کیمپینس کے تھرو ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولوں میں یہ کیے ہیں. تو تقریباً کوئی 500 کے قریب کیسز ہمارے اس سینٹر میں رپورٹ ہوئے. سائیکولوجسٹ بھی ہیں, اگر کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی اگر مینٹلی کوئی کسی کو ٹارچر کیا گیا ہے. دیکھیں جی پی وی سے جو ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں, دیٹ از ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, وائلنس کے کوئی کیسز ہوتے ہیں, فراڈ کے کیسز ہوتے ہیں. ایون تو ہمارے پاس ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ فیمیل نے فیمیل کے ساتھ فراڈ کیا,
तो हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है और कोशिश करते हैं कि उन इश्यूज़ की, क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसे फीमेल्स यहाँ पर आते हैं जो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहते हैं कि भाई हम इस पर FIR नहीं होना चाहिए और सीक्रेसी उनकी वो रहनी चाहिए कि बाहर वो एक्सपोज भी ना हो। हमारी कोशिश ये होती है, इवन तो हम अक्यूज़ को भी ये नहीं बताते कि आपके खिलाफ़ किसने कंप्लेंट की है। हम उसको कॉल करते हैं, अगर वो आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर ज़बरदस्ती उसको उठा कर ले आते हैं और वहाँ पर बैठ कर इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। ये हम सब मिलके इस 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म को बनाते हैं और अपने अपने जहाँ जहाँ उनके दायरा कार है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम मेगा इवेंट से स्टार्ट लेते हैं और फिर एंड ह्यूमन राइट्स डे पे इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन इस बीच में हमने पहले एक डिमांड्स हम रखते थे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए, उसको हम चार्टर ऑफ डिमांड का नाम देते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने बजाय ये कि हम डिमांड्स करें, हमने एक सिफारिशात, एक रिकमेंडेशन पेपर हमने तैयार किया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम रिकमेंडेशंस दें ताकि उस रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो आने वाले वक्त में या साल में वो अपनी उसमें रहते हुए उसको पूरा कर सके। हम हुकूमत वक्त से सिफारिश करते हैं कि ये बात को शाहिद है कि सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने कम उम्री की शादी की रोकथाम के हवाले से जो बिल असम्बली से मंजूर कराया है, इस बिल के रूल्स ऑफ बिजनेस को बनाकर जल्द अज जल्द उसको भी मंजूर कराया जाए ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। और मुझे आ रही थी तो उनका मसला था, ये खुला का भी मसला था और उनका जहेज़ का भी मसला था। तो कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि पहले आप अपने सामान ले जाएं, फिर इसके बाद आपका खुला हो जाएगा। वो खातून अड़ी हुई हैं कि नहीं मुझे पहले खुला चाहिए फिर मैं सामान लेकर जाऊँगा। हमने उसको बता दिया, समझा दिया कि वो सामान फिर आपके हाथ में नहीं आएंगे, पहले आप सामान लेकर जाओ घर। इसके बाद अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला ये काम भी हम करेंगे। आपको वो जो जालिम आपका शोर है उससे इसकी जांच उड़ाएंगे आपकी। तो ये वो मान गई है इंशाल्लाह ताला। आज वो अपने सामान के साथ अपना पूरा जायज़ उठा के थ्रू कोर्ट हमने सारा खर्च करवाया। ये हमारा लीगल एड का होता है जो कि हम प्रोवाइड करेंगे होते हैं। साइबर क्राइम की बातें बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही होती है। हमारा कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त बेहतरीन है FIA साइबर क्राइम यूनिट के साथ। मैं एक छोटा सा मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, हमारी राजदारी जो है ना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक ही लड़के ने कोई 15 के करीब स्टूडेंट्स को बैक को हरास कर रहे थे थ्रू डिजिटल इसके। तो वो किसी तरीके से हमें उन्होंने अप्रोच किया, फिर हमने साइबर क्राइम को हमने वो केस हमने भेज दिया। हम फॉलो अप लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 के 15 जो बच्चियां हैं उनके जो वो जो लड़का उसको हरास करा था वो पकड़ा गया। हाँ, उसको ब्लॉक किया गया, मतलब उसको जो डराया धमका गया। FIA वालों ने अपने तरीके से उनकी जांच हो गई। मतलब FIA साइबर क्राइम काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका अपना एक तरीक़ेकार अपनी पॉलिसी होती है। वो सर्वाइवर को ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर बुलाते हैं उनकी कंसेंट से। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो हरास करने वाले होते हैं उनके अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, इसीलिए जब उनको बुलाया जाता है, बताया जाता है, कंसेंट लिया जाता है कि ऐसा ना हो कि एक केस भी हमारे पास आया था, अभी भी सिब्बी का केस था। तो अभी भी मुझे कॉल आ रहा है कि उस बंदे का नाम आता है। कॉल तो मैं नहीं आ रहा है, सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन पता चला ये उनका अपना फर्स्ट कज़न था जो उनको हरास करा। मेरे नाम सैयद इब्राहिम मुसवी है और मैं इस टाइम ह्यूमन एडुकेसी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। और 16 डेज़ के एक्टिविज़म के हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म में इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे कि आज वुमेन राइट्स के हवाले से बात हुआ, डिजिटल हरेसमेंट के हवाले से बात हुआ। जैसे कि इसमें डिजिटलाइज जो हम देखते हैं उसमें वुमेन्स ज़्यादा इसमें आते हैं, ज़्यादा वायलेंस में शिकार होता है क्योंकि पॉपुलेशन में वुमेन भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोग जो है एक कमतर लोगों का ज़्यादा फोकस करार देते हैं जो कि वुमेन ज़्यादा मार्जिनलाइज है। इसके हवाले से लोग इसको कमतर समझते हैं, इस वजह से ज़्यादा इस पे वायलेंस शिकार होते हैं। तो इसके आगाही ये है कि जितना भी वुमेन से अगर उसके साथ जिस तरह भी वायलेंस होते हैं, डिजिटल हो, फिज़िकल हो, हैरेसमेंट हो, वो प्लीज़ रिपोर्ट करे ताकि उसकी मसला हल हो जाए, ताकि कानून उसके साथ साथ दे और माशरा अच्छा तरफ से चले जाए। थैंक यू। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म जो है काफ़ी अच्छे से जो है हमारे मुल्क में मनाया जा रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 16 दिन जो होती है ये मुहिम होती है
اور مختلف ڈیز جو ہے منائے جاتے ہیں. آج جس طرح اس کا انوگریشن تھا اور اس انوگریشن کے اندر ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمام آرگنائزیشن مل کے اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور معاشرے کے اندر جو ہے اویئرنیس جو ہے وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے دے سکے. تو یہ بہت اچھا پروگرام رہا. BRSP, UN وومن اور عورت فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ پروگرام ہوا, جن کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اس قسم کے پروگرام جو ہے بناتے رہتے ہیں اور معاشرے میں جو ہے اویئرنیس پھیلاتے رہتے ہیں. تھینک یو. مباشرة كيتشب اللي شخصي زايد سوسو زايد سوسو